آج ہم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی ایک تحریر لوح محفوظ اور انسان کی افضلیت، اس کے کچھ اہم نکات پر گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ جی، کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ یہ جو لوح محفوظ کا تصور ہے اور اس میں انسان کو باقی مخلوق پر فوقیت کیوں دی گئی ہے، اور یہ مقام، یہ فضیلت کیسے قائم رہتی ہے یا کیسے ہم اسے کھو دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر وہ کیا خاص بات ہے انسان میں، کون سی چیز ہے جو اسے اتنا منفرد بناتی ہے۔ چلیں اس پہلو کو ذرا دیکھتے ہیں۔ جی، مصنف لوح محفوظ کے ایک آپ کہہ لیں بنیادی قانون کا ذکر کرتے ہیں کہ جب دو چیزیں یا دو افراد ملتے ہیں تو ایک اثر ڈالتا ہے، اسے وہ حساس کہتے ہیں، یعنی ایک فعال قوت، ہاں، اور دوسرا اثر قبول کرتا ہے، وہ محسوس ہے، جو یوں سمجھے کہ غیر فعال ہے۔ تو جب انسان کسی چیز سے یا کسی شخص سے متاثر ہو کر اس کی صفات اپنانے لگتا ہے تو وہ خود محسوس بن جاتا ہے، یعنی مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ اسی مقام پر آ کر انسان اپنی وہ خاص فضیلت کھو دیتا ہے جو اسے جانوروں سے، پودوں سے یا بے جان چیزوں سے الگ کرتی ہے۔ اچھا، جی، وہ بھی بس ایک اثر قبول کرنے والی شے بن جاتا ہے، گویا اپنی انفرادیت، اپنی وہ جو غالب آنے والی صفت ہے اس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اصل کھیل ہی یہی ہے کہ آپ کائنات پر اثر ڈال رہے ہیں یا کائنات آپ پر اثر ڈال رہی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سے بھی متاثر ہونا یہ کمزوری کی علامت ہے؟ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ انسان کسی سے مثبت طور پر متاثر ہو اور اپنی فضیلت بھی قائم رکھے؟ مصنف اس توازن کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ اصل میں مصنف کے مطابق بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کس کو اپنا محسوس بناتے ہیں، یعنی آپ کا بنیادی مرکز تاثر کون ہے۔ یہاں وہ انبیاء کرام کی مثال دیتے ہیں جی، کہ وہ کسی بھی مخلوق سے براہ راست تعلق یا تاثر نہیں لیتے تھے۔ ان کی سوچ کا محور، ان کا مرکز ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی تھی۔ یہ یقین کہ ہر شے کا مالک اور ہمارا بھی مالک وہی ہے۔ تو اس طرز فکر کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ یہ کہ ان کے لیے اصل محسوس، یعنی جس سے وہ تاثر لے رہے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات بن جاتی تھی۔ ان کا ذہن گویا اللہ کی صفات کا ایک عکس بن جاتا تھا، اور چونکہ اللہ کی صفات میں قدرت ہے، حاکمیت ہے، تخلیق ہے، تو ان کے ذہن کو بھی کائنات میں ایک خاص قسم کی قوت تصرف مل جاتی تھی، یعنی اثر انداز ہونے کی صلاحیت۔ واہ! اولیاء اکرام بھی اسی مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو بسم اللہ شریف کی باطنی تفسیر بیان کی جاتی ہے نا، وہ بھی اصل میں اسی اصول سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں ایک اور بات پر بہت زور دیا گیا ہے، نیت کا خالص ہونا۔ یہ بات مجھے کافی اہم لگی کہ اگر مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو، چاہے وہ جنت کا حصول ہی کیوں نہ ہو، تو روحانی طور پر اسے اصل مرکز سے ہٹنا سمجھا جاتا ہے۔ مصنف اسے شرک یا کفر سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، یعنی اللہ کے بجائے مخلوق کو مقصد بنا لینا۔ اگر نیت جنت ہے تو جنت اپنی طرف کھینچے گی، اللہ نہیں۔ صحیح۔ اسی طرح اعوذ باللہ پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ پناہ مانگ رہے ہیں، بلکہ اس کا گہرا مطلب ہے اللہ کے احساس میں، اس کے شعور میں رہنا۔ یہ حالت آپ کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے منفی اثرات اور وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ انبیاء کرام وہ تو مسلسل اسی شعوری کیفیت میں رہتے تھے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کا تو ایک بڑا حیران کن واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ جی، وہ نجومی والا واقعہ۔ ہاں، وہی ایک نجومی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط لگائی کہ اگر آپ کے قدم رکھنے سے پتھر موم ہو جائے تو وہ ایمان لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھا تو پتھر واقعی نرم ہو گیا۔ لیکن اصل بات جو اس نجومی نے نوٹ کی وہ پتھر نہیں تھا، اس کی نظر آسمان پر تھی۔ اچھا؟ اس نے دیکھا کہ ایک ستارہ جو ہزاروں میل دور تھا وہ حرکت کر کے عین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر آ گیا تھا، اور جیسے ہی آپ نے قدم اٹھایا وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ اللہ اکبر! تو وہ سمجھ گیا کہ یہ پتھر کا نرم ہونا اس ستارے کے اثر کی وجہ سے تھا جو اللہ کے حکم سے اور بسم اللہ کی طاقت سے حرکت میں آیا۔ یعنی بسم اللہ صرف اللہ کا نام لینا نہیں ہے، بلکہ اس میں الرحمن یعنی کائنات کا نظام بنانے والا اور الرحیم یعنی اس نظام کو چلانے والے ان صفات کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔
یعنی بسم اللہ صرف ایک دعا نہیں، یہ تو کائنات کے چلانے والے نظام سے جڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، اور اسی اصول پر مصنف ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہمارے اندرونی خیالات سے لے کر ٹھوس حقیقت بننے تک کا عمل بھی اسی قانون کے تحت چلتا ہے۔ وہ ایک پورا نقشہ دیتے ہیں۔ وہم یعنی پہلا غیر واضح سا خیال، ایک بیج، پھر خیال جو اسے تھوڑی شکل دیتا ہے، پھر تصور یعنی ایک واضح ذہنی تصویر، اس سے احساس جڑتا ہے، پھر رنگینی یعنی جذبات اور توانائی شامل ہوتی ہے، اور آخر میں مظہر یعنی وہ چیز ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ واہ، یہ تو پورا ایک تخلیقی عمل ہے۔ جی، اور یہ سارا سفر وہم سے مظہر تک یہ بسم اللہ یعنی اللہ کے قوانین تخلیق کے تحت ہی طے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی اصل فضیلت، اس کی اصل طاقت کا راز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک براہ راست تعلق قائم کرنے میں ہے۔ جی، جب انسان اللہ کو اپنا حقیقی محسوس بنا لیتا ہے، اپنی نیت خالص رکھتا ہے، تو وہ اثر قبول کرنے کے بجائے کائنات پر اثر ڈالنے والا بن سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا، لیکن یہاں ایک سوال، ایک غور طلب نقطہ ذہن میں ابھرتا ہے جی، کہ اگر یہ وہم سے مظہر تک کا سفر، یعنی ہمارے ایک غیر محسوس خیال سے لے کر ایک ٹھوس حقیقت کے بننے تک کا عمل واقعی اللہ کے اسم اور صفات یعنی بسم اللہ کے عظیم قانون کے تحت ہے، تو اس شعور کو پانے سے، اس سمجھ سے ہمارے اپنے ارادوں، ہماری سوچوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حقیقتوں پر کیا گہرا اثر پڑ سکتا ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔